عذاب قبر کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ حضرت مبشر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے۔ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی جس میں زمانہ جاہلیت میں وفات پانے والوں کی قبریں تھیں، تو میں نے آپ کو باغ سے نکلتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، جس کو جانور بھی سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار کی ایک کھجور کے باغ سے ہوا۔ وہاں آپ نے ایک آواز سنی تو صحابہ سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ ایک شخص کی قبر سے جسے عہد جاہلیت میں دفن کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردے دفن کرنا ترک کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنا دے جو مجھے سنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو عذاب قبر سے بکثرت متنبہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر جو زیر بحث حدیث میں وارد ہے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر میں سنتا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف سے متوجہ ہو کر فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری پوشیدہ ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری پوشیدہ پر فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی طرف آگ کا دروازہ کھول دو جس سے جہنم کے آگ کی گرمی اور لو اس کی طرف آتی ہے، اور قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس گرز کو کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ضرب سے مردہ اتنی زور کی چیخ مارتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ مشرق مغرب کی ساری چیزیں سنتی ہیں۔ اس مار کے اثر سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں روح دوبارہ واپس کی جاتی ہے۔ عالم برزخ کا ایک حصہ عذاب قبر جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کا مشاہدہ اور ان کے سماع کا خاصہ عطا کیا تھا جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی خاصہ کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو لوگ زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے ہیں ان پر بھی عذاب ہے۔ ہر تشہد میں عذاب قبر، عذاب جہنم اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا تاکیدی امر ہے۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشکبار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ تو آپ سے کہا گیا آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے۔ سیدنا عثمان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں لیکن قبر کا منظر اسے بھی زیادہ دہشت ناک ہوگا۔ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے 2 فرشتے امتحان کی غرض سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کی بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام کہتے ہیں یہاں سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو، تو میت بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لو گے، پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو، تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی، انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کو 70 ہاتھ تک فراغ کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے
دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بناتا ہے، اور جب کافر کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، پھر قدموں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ رعب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ اسے اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا تو اسے بتلایا جاتا ہے محمد کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہہ دیتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا تھا۔ اس سے اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جائے گی اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی، اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنے سے۔